اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الکافی سے کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں باب التواضع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ جس میں آپ کی خدمت میں گزشتہ دروس میں تواضع کے معنی اور اس کی تعریف کے اوپر جو تبصرہ ہے وہ مفصل طور پہ بیان کیا گیا۔ آج ہم جس موضوع کو لے کے چلیں گے وہ تواضع کے آداب اور اس کے آثار ہیں یا اس کے موارد ہیں کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ان احادیث سے ہم ملاحظہ کریں گے۔ تواضع کا باب جیسے عرض کیا گیا کہ علم اخلاق میں بھی زیر بحث لایا جاتا ہے اور علم عرفان میں بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ یہاں پہ چند اصطلاحات کہ چونکہ ہمارا یہ سلسلہ مختلف موضوعات کے عنوان سے جاری رہے گا، ایک کتاب کے ضمن میں یہ آپ کو مطلب بیان کرنا مقصود ہے کہ کتاب منازل السائرین لکھی گئی، خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ظاہری مذہب کے اعتبار سے جو حالات زندگی ان کے لکھے گئے اس کے مطابق ان کی شخصیت حنبلی مکتب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے شدید عقیدت اور محبت تھی اور انہوں نے عرفانی مراحل طے کیے اور طلاب کی شدید اصرار کے اوپر انہوں نے کتاب منازل السائرین لکھی۔ منازل السائرین کتاب کی ابھی ایک شرح تازہ آئی ہے جو آیت اللہ حسن زادہ آملی اور دیگر جو بزرگ شخصیات نجف اشرف میں عرفا گزری ہیں ان کی شاگرد ہے، جن کا نام آیت اللہ محمد صالح کمیلی خراسانی ہے۔ 3 جلدوں کے اوپر انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے۔ جلد نمبر 1 میں میرے سامنے موجود ہے۔ جلد نمبر 2 جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر اس موضوع کی شرح کے اوپر مشتمل ہے۔ منازل السائرین کا ایک تعارف آپ کی خدمت میں کرایا جائے تو وہ مناسب بھی رہے گا اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے اس موضوع تواضع میں واپس آتے ہیں۔ عرفان کے حوالے سے آج کے دور میں محققین نے جو تقسیم کی ہے وہ ایک عرفان عملی، عرفان نظری ہے اور ایک عرفان عملی ہے۔ عرفان نظری سے مراد نظریات عرفان کے ہیں کہ جو اصطلاحات عرفا نے ایجاد کی اور ان اصطلاحات کے ماورا جو مطالب و معارف ہیں اس کو بیان کرنا عرفان نظری شمار ہوتا ہے۔ یہ نظریات اور آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عرفا مثلا جہان کے بارے میں کیا آئیڈیالوجی یا کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ عرفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، جیسے کہ وحدت الوجود کا نظریہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ابھر کے آتا ہے اور اس طرح چند نظریات ہیں، ان کا مطالعہ عرفان نظری شمار ہوتا ہے۔ ایک عرفان عملی کا باب ہے۔ عرفان عملی کا باب ہے کہ وہ معلومات جس کے مطابق سالک نے اپنے عمل کو ڈھالنا ہے، اپنی شخصیت کو عمل کے ذریعے سے ڈھالنا ہے، یعنی عمل کے دائرے میں سالک نے اسے لے کے آنا ہے۔ یہاں پہ عرفان عملی وہ زہد اور اخلاق عملی ہر دو سے قریب ہو جاتا ہے، زہد سے بھی قریب ہوتا ہے اور اخلاق عملی سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ عرفان عملی کے باب میں منازل السائرین ہمارے پاس ایک ممتاز اور ایک برجستہ کتاب ہے کہ اس طرح کی کتاب ابھی تک دوبارہ لکھی نہیں گئی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ توسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں خواجہ عبداللہ انصاری، افغانستان ہرات سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برجستہ اور بڑی معروف شخصیت گزری ہیں۔ ان کی کتابوں میں منازل السائرین صرف یہ کتاب نہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی اور علماء تاکید کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے اور اس میں جو مطالب قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہیں حتماً اسے اختیار کیا جائے۔
481 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی شیخ مفید شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ہیں، یعنی قدماء میں شمار ہوتے ہیں خواجہ عبداللہ انصاری۔ انہوں نے جو کتاب لکھی اس دور میں عباد اور زہاد اور علماء اخلاق، ان علماء کی کاوشوں سے 1000 منزلوں کا ایک تعارف سامنے آیا ہوا تھا، اور معروف تھا کہ کسی نے اگر سفر اللہ کرنا ہے تو اس نے ان 1000 منزلوں سے گزرنا ہے۔ اب ان 1000 منزلوں کا بیان بڑا سخت اور مشکل اور طولانی ہے، اور خصوصاً اس کے لیے استاد کی رہنمائی بھی بہت ضروری ہوا کرتی ہے۔ لہذا جو شاگردان تھے اور دینی طلاب تھے، انہوں نے خواجہ عبداللہ انصاری سے درخواست کی کہ آپ ان منزلوں کو ہمارے لیے اس طریقے سے ایک کتاب لکھ کے ہمارے لیے پیش کریں کہ ہم اسے یاد بھی کر سکیں اور مختصر طور پہ سمجھ بھی سکیں، تاکہ عمل کی دنیا میں تیزی کی طرف آئیں۔ تو انہوں نے پھر اس کو منازل السائرین کر کے 100 منزلوں میں ڈھال دیا۔ البتہ ہر منزل میں 3 انہوں نے مرتبے قرار دیے۔ ایک مرتبہ عوامی مرتبہ، ہمیشہ پہلا مرتبہ یہ جو 100 انہوں نے منزلیں قرار دی ہیں، ہر 100 منزلوں میں پہلا مرتبہ عوامی ہے، دوسرا خواص کا ہے، اور تیسرا خاص الخاص ہیں، یعنی آپ عرفا کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا عرفا یا باہمت ترین افراد کے لیے تیسرا مرتبہ ہے۔ یقظہ سے انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا اور اس طرح چلتے رہے۔ اگر ہم ان 3 مراتب کو کیونکہ خواجہ انصاری نے ان 100 منزلوں میں وہ 1000 منازل جو معروف تھیں، ان 1000 منازل کو انہوں نے ان 100 منزلوں میں بند کیا ہے۔ لہذا خواجہ عبداللہ انصاری نے ان 100 منزلوں میں 3 جو مرتبے قرار دیے ہیں، یہ وہی منزلیں ہیں۔ 1000 منزلوں میں سے یہی منازل بھی اسی طریقے سے 1000 منازل بنی ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منازل السائرین کتاب یہ 300 منزلوں کے اوپر مشتمل کتاب ہے۔ کئی کتابیں خواجہ عبداللہ انصاری نے لکھی جن میں منازل العباد ہے، مقامات القلوب ہے، المواقف المحاسبات ہے، المصباح فی التصوف ہے، قوت القلوب ہے، اور ان میں سے منازل السائرین جو ہے وہ سب سے زیادہ معروف کتاب ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری کی یہ خوبی یہ تھی کہ یہ شریعت اور طریقت، کیونکہ عرفا ان 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، شریعت ہے، طریقت ہے اور حقیقت ہے۔ شریعت پہ قدم رکھیں گے تو طریقیت ہمارے لیے منزل قرار پائے گی، طریقیت سے گزر کے حقیقت تک رسائی ہوگی۔ لیکن خواجہ عبداللہ انصاری وہ ہمارے علماء میں بھی اسی وجہ سے معروف ہوئے، چونکہ شریعت کو وہ جز لا ینفک سمجھتے تھے کہ شریعت کے بغیر کچھ بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ شریعت اس زمین کی مانند ہے کہ جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی اپنی توان کے مطابق اور اپنے وجودی دائرے کے مطابق کوشش کر سکتے ہیں۔ لہٰذا شریعت کی زمین نہیں ہے تو نہ طریقیت ہے نہ حقیقت ہے، یعنی اس کو اگر بعض ہمارے بزرگ علماء کے تعبیر کے مطابق ہم لفظ استعمال کریں تو کہہ سکتے ہیں کہ شریعت جڑوں کی مانند ہے، جن جڑوں سے ایک درخت اور پھل سامنے آتا ہے، اور یہی حقیقت جو ہے وہ درخت یا اس کا ثمرہ وہ ایک حقیقت ہے۔ اگر شریعت نہ ہو تو بقیہ بھی نہیں ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری کے عرفان میں شریعت کا بہت ہی شدید اہتمام اور اس کی شدید تاکید پائی جاتی ہے، اور یہ تاکید پائی جاتی ہے کیونکہ حنبلی تفکر کے تھے۔ عموماً اہل حدیث روش سے یہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں عموماً اہل حدیث بہت متشدد ہر دور میں گزرے ہیں اور عرفان تصوف سے عموماً دور ہیں۔ خواجہ عبداللہ انصاری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اہل حدیث انہیں تسلیم ہی نہ کرتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال حنبلی فقہ پہ وہ اپنی زندگی میں عمل ظاہری طور پہ کرتے رہے، یعنی اہل حدیث تفکر کے شدت سے مالک تھے، اس لیے حدیثوں کا بھی بڑا قوی اہتمام کیا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام ان کی کتاب منازل السائرین یہ علماء میں مقبول ہوگی عرفان عملی کی بنیاد پہ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو ظاہراً دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی منازل ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے
بیان کی ہیں اپنے کلام میں، اور محدثین نے ابواب بندی کے ذریعے سے ان کو مختلف ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے اپنی کتب احادیث میں درج کیا ہے۔ اگر ان احادیث کے اوپر ہم دقت کریں تو ان میں مراتب ذکر کیے گئے ہیں، مثلا صبر کے مراتب، شکر کے مراتب۔ تو مراتب کا یہ بیان اور ان کا آپس میں ایک ربط، اس کی تربیت اور تلقین ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے تھی، اور ہمارے عرفاء اس بات کی شدت سے قائل ہیں، کوئی بھی شخصیت چاہے وہ شیعہ کہلائے یا سنی کہلائے، اگر کسی مرتبہ حقیقت کے اوپر پہنچی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ ولایت اہل بیت علیہم السلام و مودت اہل بیت علیہم السلام کے بغیر پہنچ جائے، یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا ان کے باطنی دنیا و اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہے۔ ظاہری جو ان کی ممکن تقیہ میں ہو، اور ممکن ہے کہ اگر تقیہ میں نہ ہوں تو پھر وہ اس منزل کا فقط بیان کر رہے ہیں، پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ خیر، اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو کارآمد ممکن نہ ہو کہ ہم کسی شخص کے احوال کو خود نہیں جان سکتے، ہم یہ کلی حکم آیات روایات کی بنیاد پہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی کسی مقام کی پر پہنچا ہے تو وہ توحید، نبوت، امامت اور شریعت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، یعنی تعلیمات الہیہ کے بغیر اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ جب ہمارے لیے نقطہ واضح ہو گیا، اب ہم آئیں اس میں ایک اصطلاح کو پڑھتے ہیں، اور تواضع جو منازل السائرین میں، سائرین کہتے ہیں سائر کی جمع ہے، سیر عربی میں چلنے کو کہتے ہیں، چلنے والے کو کہتے ہیں سائر، سائر کی جمع ہے سائرین، سائرین یعنی جو راہ الہی کے اوپر اہل سیر و سلوک ہیں۔ سالک بھی چلنے، سلوک یا سالک بھی راستے کو کہتے ہیں، سلک، سلکا یا سلکن یہ کہتے ہیں راہ کو، راستے کو، اور جس راستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں سالک۔ سیر کہتے ہیں خود چلنا، واک، جسے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں واک کرنا، اور سائر یہ چلنے والا، پیدل چلنے والا یا چلنے والا۔ سائرین ان کی جمع ہے، چلنے والے۔ منازل، چلنے والوں کی منازل، انہوں نے کن کن منزلوں سے گزرنا ہے، یہ عرفان عملی کا پہلو آ جاتا ہے یہاں۔ عرفان عملی کے حوالے سے یہاں پہ 3 اصطلاحات، اس کا بڑا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ خود اپنی ذات کو بھی نصیحت ہے، اور من باب تعلیم آپ کے سامنے اسے ذکر کیا جا رہا ہے، نہ اس عنوان سے کہ ایک رہنمائی ہو جو کہ عرفان کے دائرے میں، صرف ایک علمی تبادلہ خیال کے عنوان سے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَّا یہ حق اس شخصیت کا بنتا ہے کہ جو واقعاً اس فن میں استاد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ آشنائی کی حد تک آپ کی خدمت میں یہ 3 اصطلاحات پیش کی جائیں گی۔ وہ 3 اصطلاحات ہیں مقام، منزل اور حال، کیونکہ ہمارے ابواب اب الکافی میں آگے آئیں گے۔ ہم نے الکافی کا انتخاب کرنے کی ایک بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں مراتب تو انہوں نے ذکر کیے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام چونکہ عصمت کے درجے پر فائز ہیں، اور یہ کمال کے درجے پہ شخصیات فائز ہیں جنہیں آپ عرفاء کامل کہہ سکتے ہیں، یا ممکن ہے کہ کمل کوئی ایک مرتبہ قرار پائے، لیکن عصمت کے درجے کے اوپر معارف کی دنیا بالکل جدا اور انتہائی عروج اور بالا ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ مشاہدہ ہم حد اقل علمی طور پہ ان روایات کے ضمن میں کر سکیں۔ ہمیں روایات اہل بیت علیہم السلام کے ضمن میں جو عصمت کا چونکہ درجہ کامل درجہ ہے، ہماگیر درجہ ہے، جامعیت رکھتا ہے، اس لیے اس میں آپ کو ہر لحاظ سے جامعیت نظر آئے گی۔ مثلاً عموماً ان مقامات کو جب انسان حاصل کرنا شروع کرے تو وہ ایک نوع کنارہ کشی کی زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ خانقاہوں میں ہی سمٹ کے رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ علمی دنیا میں جب قدم رکھتا ہے تو اصطلاحات کی ایسی دنیا ہوتی ہے کہ وہ سب کے لیے قابل فہم نہیں ہوتی۔ جب آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف آئیں گے تو وہاں پہ ان کی یہی کنارہ کشی کی زندگی آپ کو واضح طور پہ ان کی اجتماعی ذمہ داری اور مسئولیتوں کو انجام دینے کے ساتھ ہم آہنگ نظر آئے گی۔ لہٰذا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عرفاء جو خانقاہیت اور کنارہ کشی کے طور پہ ایک زندگی بسر کرنے کی طرف آ جاتے ہیں،
ہمیں اہل بیت علیہ السلام میں فقط ایک طرفہ نہیں نظر آئے گی چیز، بلکہ جامعیت نظر آئے گی کہ ان کی تنہائیاں وہ اجتماعی ذمہ داریوں سے ٹکراتی نہیں ہیں۔ ان کا جو مثلاً ایک قسم کا معاشرے سے کٹ جانا ہے، وہ معاشرے کی مسئولیت اور ذمہ داریوں سے ان کا دور اور کنارہ کشی کی صورت نظر نہیں آئے گی، بلکہ دونوں میں جم اور ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہمیں یہ دکھائی دے گا، یعنی انہی روایات میں آپ دیکھیں گے، جیسے آپ نے نجاشی والا واقعہ پڑھا، اب ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ واقعہ ہمارے لیے روشن کیا، ورنہ کیسے ہمارے پاس تاریخ پہنچتی کہ جناب جعفر طیار اور نجاشی کے ساتھ ان کا کیسے معاملہ ہوا؟ مورخین نے تو یہ واقعہ ہم تک نہیں پہنچایا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے ہم تک پہنچا۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے انہی عرفان عملی کے نایاب گوہر اور عظیم ترین بالا معراج کے اوپر پہنچی ہوئی جو منازل ہیں ان کو اجتماعی زندگی سے مربوط کر کے پیش کیا ہے۔ اس میں دوسرا پہلو جو عصمت سے ہم وابستہ ہو کے یا اس راہ کو اختیار کر کے ان مطالب کو پڑھ رہے ہیں، ہمیں ایک اس میں خوبی دوسری یہ نظر آئے گی کہ ہمیں مطالب بلند نظر آئیں گے، عصمت کے جامع نظر آئیں گے۔ ممکن ہے کہ کئی ایسی منازل، کئی ایسے ظریف نکات، کئی ایسے معارف جو ہمیں عرفاء کی کتابوں میں نہیں ملتے، جو عرفاء نے لکھے وہ تو روایات میں مل جاتا ہے، لیکن عرفاء اس سطح تک چونکہ نہیں ہے، اس لیے عصمت کے بہت سارے دریچے وہ عرفاء نہیں کھول سکے، وہ خود اسی لسان طہارت و عظمت و لسان وحی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ایک بات ہمارے لیے اس موازنے کی حد تک تھی کہ الکافی میں جو مراتب و روایات ذکر ہیں اور اس میں جو مراتب و روایات ذکر ہیں، یہاں پہ یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام کلام کا احاطہ الکافی نے کیا ہے۔ ایسا بھی ہمیں بعض کا دکھائی دیتا ہے، بعض ایسے ابواب ہیں الکافی کے، اس میں محدود احادیث ہیں، 2 سے 3 احادیث ہیں، لیکن وہ 2 سے 3 احادیث چونکہ ائمہ علیہ السلام کا کلام سطح ذہنی کے مطابق ہوتا تھا، لوگوں کے سطح فکری کے مطابق ہوتا تھا، تو وہ کس سطح کے افراد کے ساتھ کلام ہوا، اسی سطح کی وہ روایات ہم تک آئیں۔ اب ان عرفاء کی سطح تک پہنچا ہوا ممکن ہے کہ اس سطح کے افراد نہیں تھے اس لیے، یا اس سے بالا افراد نہیں تھے اس لیے، وہ جو کلام ان عوام الناس کی سطح سے بلند شخصیات سے ائمہ علیہ السلام نے کیا، یا ان کے رازداروں میں جو افراد شمار ہوتے تھے اور انتہائی بلند مقام تک پہنچے ہوئے تھے اور عمیق معارف کو سمجھ سکتے تھے، ان کے تمام کلام کتابوں میں نہیں آئے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پہ منازل السائرین کے بعض ابواب میں مراتب کی تقسیم ہمیں انتہائی دلکش اور جاذب اور عمیق نظر آئے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس موضوع پر کلام نہیں فرمایا۔ بہت سارا کلام ہم تک پہنچا نہیں ہے، بہت سارا الکافی کے علاوہ دیگر ابواب میں موجود ہے، لیکن یہ 2 نکتے ہمیشہ آپ جیسے کلام ہم پڑھ رہے ہیں، آپ اس فرق کو اپنے طور پہ ملاحظہ کرتے رہیں گے کہ ایک یہی فرق ہے جو عزلت ہے، عزلت کا نام یہ دیتے ہیں عرفاء، عزلت میں چلا جانا یا لوگوں سے کنارہ کش، معاشرے سے کنارہ کش ہو جانا، کہ عرفاء ایک طرف کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جم کی صورت بیان کی۔ عزلت بھی ہونی چاہیے، لیکن اجتماعی حقوق اور ذمہ داریاں اور اجتماعی زندگی بھی ہونی چاہیے، اور ہر 2 کو جم کر کے ہمارے سامنے نمونِ عمل بنا کے پیش کیے، جیسا کہ امام خوینی رحمۃ اللہ علیہ اسی عرفان حقیقی کے قائل تھے کہ عزلت، فقط عزلت اور خانقاہیت کی طرف مائل نہیں تھے، لیکن ہم ادھر سے خانقاہیت اور عزلت میں جانا اور لوگوں سے کنارہ کش ہونا اور اس کی جو تاثیرات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں اور اس سے جو نشوونما اور بالا مقام عطا ہوتا ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اجتماعی وظائف سے اپنے آپ کو کاٹ دے تو اس نے گناہ کیا، یہ بات آیات روایات سے واضح طور پہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اجتماعی اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے کاٹ دیں۔ ہم اسے کہیں گے کہ یہ یک طرفہ چلنے والا ہے، یا ممکن ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ یک طرفہ نہیں چلتے اور اجتماعی وظائف کو بھی اور ذمہ داریوں کو قبول بھی کرتے ہیں اور اپنے تئیں کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور پہ وابستہ رہے، لیکن زیادہ زندگی کا حصہ عزلت میں ہی ہے، ان کا خانقاہیت میں ہی ہے۔
چونکہ وہ پہلے کا انکار نہیں کر رہے اور وابستہ ہیں، اس حوالے سے ہی وہ مثبت ہمارے لیے پہلو رکھتے ہیں، اور شیعہ عرفا زیادہ تر اسی نظریے کے قائل بھی تھے اور اسی طرح سے انہوں نے زندگی بھی عموماً بسر کی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے نمونہ عمل وہ ہے کہ جو جتنا عصمت کے قریب شخصیت نظر آئے، یعنی جو جتنی جامعیت کے ساتھ نظر آئے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے آشکار ہوتے ہیں بقیہ بزرگ شخصیات کے مد مقابل۔ تو یہ پہلو آپ کی خدمت میں تھا۔ آئیں اب منزل اور مقام میں فرق کریں، کیونکہ منازل السائرین اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب سے ہم ہمیشہ ہی استفادہ کرتے رہیں گے ان منازل میں جن کا بیان اس کتاب میں آیا ہے۔ عرفا منزل اور مقام میں فرق کرتے ہیں۔ ایک انشاءاللہ مقالہ آپ کی خدمت میں تحریر کیا جا رہا ہے، مقام، منزل اور حال میں فرق، تو اس میں تفصیل آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے کہ مقام معنی اقامت ہے، یعنی یہ آیت اللہ کمیلی خراسانی کا میں بیان آپ کے سامنے کتاب سے ہی ترجمہ کر کے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ بیان کرتے ہیں۔ وَإِلَّا عرفا نے قدیم زمانے سے ہی مقام، حال اور منزل ان تینوں کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، تفصیلی لکھا ہے۔ اس تفصیلات میں اتنا جانے کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس مختصر سے بیان سے جو آیت اللہ کمیلی خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس سے استفادہ کریں۔ لکھتے ہیں کہ مقام بمعنی اقامت ہے، اور منزل وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان حاضر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے آگے کی طرف چلا جاتا ہے، عبور کرتا ہے، اس جگہ رکا نہیں رہتا، اس سے آگے اوپر کی طرف بڑھتا ہے۔ بس منزل جائے مقام نہیں ہے۔ مقام اور منزل میں عرفا ان کی نظر میں یہی فرق ہے۔ مقام کیا ہے کہ وہاں پہ وہ جائیگاہ بنائے گا، رک جائے گا، ٹھہرے گا، اور منزل وہ ہے کہ توقف کر کے اس سے آگے کی طرف جانا، پیچھے کی طرف نہیں ہے۔ اگر پیچھے جاتا ہے تو یہ منزل نہیں ہے۔ منزل وہ ہے کہ ادھر آیا، رکا، اور رکنے کے بعد تیزی سے آگے بڑھ گیا اور بالا کی طرف وہ چلا گیا۔ لہٰذا یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر سالک ایک منزل کے اوپر زیادہ توقف کرے، اور اس صورت میں کہ وہ توقف اتنی مقدار میں ہو کہ آہستہ آہستہ وہ مقام میں تبدیل ہو جائے، تو یہ مقام کہلائے گا۔ یعنی اگر منزل کے اوپر وہ صبر کرتا ہے اور زیادہ دیر توقف کرتا ہے تو اس توقف کے آثار اس منزل کے اوپر جو ٹھہر کے اس توقف کے آثار اس کے وجود پہ نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ یہ مقام، وہ اس جگہ، وہ منزل اس کے لیے مقام میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس اگر ایک جگہ کے اوپر ٹھہرا جائے، اس مقدار میں ٹھہرا جائے، اتنی مدت ٹھہرا جائے کہ اس جگہ کے اثرات ہمارے وجود کے اوپر مرتب ہونے لگ جائیں، ہمارے وجود کے اوپر اس کے اثرات پڑنے لگ جائیں، یہ مقام کہلائے گا۔ لیکن اگر ہم ایک جگہ کے اوپر ٹھہرے اور تھوڑا ٹھہرنے کے بعد اس سے آگے کی طرف بڑھ گئے، بلندی کی طرف چلے گئے، مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ پنجاب سے کسی نے جانا ہے مری کی طرف، یا ایران میں آپ نے قم سے جانا ہے شمال کی طرف، اور وہ شمال پہاڑی علاقہ ہے، تو آپ بالفرض سمجھتے ہیں کہ قم کے بعد اصفہان آتا ہے، یا پنجاب میں لاہور کے بعد اسلام آباد آتا ہے۔ وہ اسلام آباد میں اگر اتنی دیر ٹھہرا، یا اصفہان میں اتنی دیر ٹھہرا کہ آہستہ آہستہ اس سرزمین کی زبان ہے، اس سرزمین کی ثقافت ہے، اس سرزمین کے مختلف اور طور طریقے ہیں، وہ اس کے اوپر اثر انداز ہونے لگ جائے، یہ مقام کہلائے گا، یہ مقام ہے۔ لیکن وہ چند دن ٹھہرا یا کچھ مدت ٹھہرا اور پھر اگلے شہر چلا گیا، مثلا اصفہان سے آگے وہ کسی اور شہر جو شمال کی طرف زیادہ بلندی کی طرف چلا گیا، یا وہ بالفرض اسلام آباد سے باراکو، یا باراکو سے بالفرض وہ مری کی طرف آگے چلا گیا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ منزل اس نے کی ہے، زیادہ دیر نہیں ٹھہرا۔ اس کو اب ہم تطبیقی طور پہ لیتے ہیں کہ ان مباحث میں اس کا کیا کردار ہے۔ ان مباحث میں اس کا بنیادی کردار یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہم امور پڑھ رہے ہیں، صبر ہے، شکر ہے، تفکر ہے، یا تواضع ہے، یا انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طریقے سے پڑھتے رہیں گے، یہ سارے کے سارے ابواب منازل ہیں۔ یعنی منازل کیا ہیں؟ یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر منزل نہ کی جائے، اسے مقام میں تبدیل کرے سالک، مقام میں تبدیل کرنے کے بعد پھر وہ منزل قرار پائے، عیب نہیں ہے۔ لیکن وہ مقام میں تبدیل نہیں ہوئی، اب آگے بڑھ گئے، تو یہ منزل ہے، اس سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کر سکے گا۔ لہذا مقام، مثلا ہم تواضع میں اتنی دیر اس جائے تواضع میں ٹھہرے، اس باب میں ہم نے اتنی دیر
توقف کیا، مثلا آیات بھی پڑھی، روایات بھی پڑھی، سیرت سے واقعات بھی پڑھے، یا جیسے ہم موضوع آج قرار دے رہے تھے کہ اس کے اثرات اور موارد، اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا، پھر عمل کی کوشش کی، عمل میں ناکامی بار بار دیکھی، رجوع کیا اساتذہ کی طرف، انہوں نے کہا یہ طریقے اختیار کریں، اس سے مداومت اور تسلسل پیدا ہو گیا، تسلسل پیدا ہونے کے بعد اندر ملاقات کی صورت میں، صلاحیت کی صورت میں ابھرنے لگ گیا، پھر اس کے نتائج ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کیے، اور ایک وقت آیا کہ ہم اس سے ایک مقدار اپنے وجود پہ اس کے اثرات کو مشاہدہ کر کے اور حاصل کرنے کے بعد اب تواضع کے باب سے بالفرض خضوع یا خشوع کے باب میں ہم چلے گئے۔ اب وہاں پہ بھی ہم اتنا ہی توقف کریں، آیات پڑھی، روایات پڑھی، عمل کی کوشش کی، مداومت پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کے نتائج اچھے جو ہیں اس کو ملاحظہ کیا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اساتذہ کی طرف رجوع کیا جہاں جہاں ہمیں مسائل تھے، ان اساتذہ کی رہنمائی سے علاج کیا، اور ایک اس سے گہرا تعلق اپنے نفس کا خضوع و خشوع سے پیدا کر لیا۔ اب یہ مقام بن گیا، مقام خضوع و خشوع۔ اب اس کے بعد اگلے مقام، لہٰذا ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہ مقامات السائرین کی طرف ہمیں اصل میں نشاندہی کر رہی ہے، کیونکہ عوامی یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ منازل بناتے ہیں، منزل کی پھر آگے چلے گی، پھر منزل کی یہ بھی ایک مسافر ہے کہ تمام شہروں کا ذائقہ یا دنیا کے ممالک پھر کے پھر واپس اپنے آ گیا۔ اس سے کہیں کہ آپ کن کن جگہوں پہ گئے، وہ ایک لمبی لسٹ بتا دے گا، کیا کیا دیکھا وہ بھی بتا دے گا جو مشاہدہ کیا ہے، لیکن کسی بھی ملک کا نہیں ہے وہ، نہ اس کی زبان آتی ہے، نہ اس کی ثقافت ویسی ہے، لیکن معلومات کی حد تک ہے۔ تو یہ منزل کی صورت ہے، اس لیے وہ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ دیر رہے، اتنی مقدار توقف کرے کہ اثر اس کے اوپر، مثلا صبر ایک مقام ہے، وہ منزل کرے اس کے اوپر، اگر تھوڑی دیر ٹھہرا صبر کے جگہ پر پھر آگے چلا گیا، یہ صبور نہیں بن سکے گا۔ جان کیا صبر کیا ہے، پہچان کیا صبر کیا ہے، کچھ اثرات اس نے مشاہدہ کیے لیکن صبور نہیں بنے گا، ملکات صلاحیت کے طور پہ قوت صبر حاصل نہیں ہوئی، اس لیے مقام صبر پر نہیں ہے، منزل صبر اس نے کی۔ تو اس طور پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی تازہ صبر کے اوپر وارد ہوا ہے تو وہ صابر کہلاتا ہے، اگر منزل کی ہے تو صابر کہلاتا ہے، لیکن اگر منزل نہیں کی، مقام تک پہنچ گیا تو صبور کہلائے گا۔ لہذا اصطلاحات صوفیہ ایک کتاب ہے عبدالرزاق کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بزرگ صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے صفحہ نمبر 87 میں مقام اور منزل میں فرق کو ذکر کرتے ہیں، یہ فرق مہم ہے۔ فرق ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جگہ کے تمام مراتب اور اس کے تمام جو اس کی خصوصیات اور مرتبے بنتے تھے، مرتبہ بالا، مثلا 1 مرتبہ 2 3 4 5، اگر تمام مراتب کو وہ پالے تو یہ مقام ہے، کیونکہ اگر ان منازل میں کسی نے تمام کے تمام کامل صورت میں اس کو کی خصوصیات یا اس کے مراتب کو اپنے وجود کے اندر اس نے وابستہ کر لیا یا حاصل کر لیا اپنے وجود میں، تو یہ مقام کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص وہ تمام مراتب نہیں اس کے حاصل کر سکا، بلکہ اس نے کچھ حاصل کیا اور اس کے بعد وہ بالا تر صورت کی طرف آگے چلا گیا، تو یہ منزل کہلائے گی، اسے مقام نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے مثال انہوں نے پھر آگے دی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتَحَقَّقْ بِحُقُوقِ بلکہ کما ان من لم يتحقق بالقناعة حتى تكون له ملکہ، کہ جس طرح اس طور پہ کہ قناعت ایک بہت اہم صفت ہے، کسی نے قناعت کو پڑھنا شروع کیا، آیات روایات انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی یہ موضوع آئے گا، اس نے پڑھنا شروع کیا، اس کے اوپر ٹھہرا وہ، اور اس مقدار تک نہیں ٹھہرا کہ ملکہ بن جاتا۔ ملکہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جس کے انجام دینے میں ارادہ کرے تو وہ بآسانی بسہولت اس سے انجام پا جائے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے امور ہیں کہ وہ ارادہ کرتا ہے تو بسہولت وہ عمل اس کے وجود سے صادر ہو جاتا ہے، خوبی بھی خامی بھی، تو یہ ملکہ کہلائے گا۔ اب اگر قناعت ملکہ تک کی سطح تک نہیں پہنچا،
لم یصح لہ توکل، تو اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ باب توکل میں داخل ہو۔ ومن لم یتحقق بحقوق التوکل، اور جس نے حقوق توکل یعنی حق جو توکل کا بنتا تھا، جتنے حق بھی بنتے تھے، حقوق یعنی جمع ہے حق کے، جتنے توکل کے حقوق اور مراتب بنتے تھے، جس نے توکل کے تمام حقوق اور مراتب کو نہیں لیا، لم یصح لہ التسلیم، پھر اسے منزل تسلیم پر اس کا آنا صحیح نہیں ہے۔ وَهَلُّمَّ جُرًّا فِي جَمِيعِهَا، تمام منازل اسی طریقے سے۔ یہ عبد الرزاق کاشانی کا بیان تھا، یعنی عبد الرزاق کاشانی کا منظور آیت اللہ کمیلی خراسانی حافظہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ منظور ان کا یہ ہے کہ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ تسلیم کے مقام تک پہنچے، لیکن کس طریقے سے پہنچے، کہاں سے شروع کرے؟ پہلی منزل قناعت سے شروع کرے۔ جب قناعت میں اول قانع بنے، منزل چونکہ کی ہے کہ اس میں فاعل جب تک ہے تو یہ مرتبہ آپ یہ کہہ لیں کہ کچھ نہ کچھ اس نے حاصل کیا، مقام پہ نہیں ابھی تبدیل ہوا، یعنی قناعت اس کے لیے مقام ابھی نہیں بنا، منزل ہے۔ جب منزل بنی تو قناعت قانع کہلائے گا وہ، لیکن جب اس نے قناعت کو اپنے وجود میں ملکہ کی سطح تک پہنچا دیا اور حاصل کر لیا، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ملکہ قناعت حاصل کر چکا ہے، یعنی قناعت کے تمام مراتب اور تمام مراتب کے جو حقوق ہیں وہ حق اس نے اپنے اندر حاصل کر لیا ہے۔ تو اب اس کے لیے آہستہ آہستہ درست ہے کہ توکل میں قدم رکھے۔ اس لیے توکل میں بھی ابتدائی طور پہ وہی متوکل بنے گا چونکہ منزل کی، لیکن دیر تک منزل کرنا، آہستہ آہستہ اسی کے اوپر، یعنی اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی اعتماد کرتے رہنا، اور پھر اس کی تفصیلات کی طرف وہ آئے گا۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں قناعت کے بعد توکل کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب اس کے نفس اور اس کی روح پہ قناعت کے بعد توکل کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اب توکل کے مراتب حاصل کیے، بس توکل کے بعد وہ تسلیم تک پہنچے گا، اس لیے آغاز قناعت سے کرے گا۔ اس طرح یہ تمام کے تمام سیر و سلوک کی عرفان عملی میں منازل ہیں، اس لیے مقام میں سالک وہ جو منزل ادھر کرتا ہے، ادھر رکھتا ہے، اس کے آداب سے وہ وابستہ ہوتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ در حقیقت متحقق ہوتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اس میں طلب اور جہد پائی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے وجود کے اندر کوشش کرتا ہے، یہ مجاہد کہلاتا ہے، جتنی توان ہے اسے پانے کی کوشش کرے گا، اور اس کو تسلسل کے ساتھ وہ انجام دے گا، توڑے گا نہیں اسے۔ لہذا مقام میں ہر کوئی اقامت جب کرتا ہے تو ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک وہ مقام اسے حاصل نہ ہو جائے وہ اس جگہ کو ترک نہیں کرتا، اور جب تک پوری کی پوری اس کو وہ کامل صورت میں مرتبہ حاصل، مراتب حاصل نہ ہو جائیں، اور تمام مراتب یا حقوق کہ جتنے بھی مراتب ہیں ان کا جو حق بنتا تھا وہ اس کو حاصل نہ ہو جائے، تب تک اگلی منزل پہ وہ منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ہیں مقام کی صورت، یعنی مقام میں ایک تو ملکہ حاصل ہوتا ہے، جب بھی ملکہ حاصل ہوگا اس کا تو اس کے وجود پہ اس کے آثار ظاہر ہونے لگ جائیں گے۔ یہ دو چیزیں مہم ہیں۔ جب آثار ظاہر ہونے لگ جائیں پھر آہستہ آہستہ اس مقام سے آگے کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور اس طرح سے پھر وہ اپنے اندر تمام منازل کی قوت پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک فرق تھا مقام اور منزل میں۔ دوسرا فرق یہ بیان کرتے ہیں حال اور مقام میں فرق۔ حال ایک اصطلاح ہے، احوال سالکین، احوال سائرین، احوال عرفا، مختلف یہ آپ نے نام سنا ہوگا۔ حال کی جمع احوال ہے۔ حال بھی ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح میں یہ مقام اور منزل سے جدا ہے، کیونکہ مقام کسبی ہے، جیسے بھی میں نے جو وضاحت کی آپ کے لیے بالکل آشکار ہو گیا کہ مقام جو ہے وہ ایک کسبی چیز ہے، اسے کسب کیا جاتا ہے، اسے حاصل کیا جاتا ہے، لہذا مقام ایک کسبی چیز ہے۔ منزل تو کسبی نہیں ہوتا خاص، وہ چونکہ اس جگہ پر آ گیا، تھوڑی دیر ٹھہرا ہے، ٹھہرنے کی وجہ سے ایک نسبت بن گئی اسے، صابر مثلا جائز صبر کے اوپر آیا تو تھوڑی دیر ٹھہریں گے جیسے صابر کہلایا، مقام جب کہلائے گا صبور کہلائے گا وہ۔
اسی طریقے سے دیگر اوصاف ہیں۔ حال ان دونوں سے جدا ہے، بس مقام کسبی ہے، منزل میں کسب وسیع پیمانے پہ نہیں ہے، لیکن اتنی مقدار ہوتی ہے کہ نسبت اس منزل سے، اس جگہ سے اس کی قائم ہو جائے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ مقام بدون مجاہدت و ریاضت ہو نہیں سکتا، بدون مجاہدت نہیں آ سکتا۔ یہ اوپر ہم نے دو چیزیں اہم کہ اس میں انہوں نے آیت اللہ کمائلی خراسانی حفظہ اللہ تعالی لکھتے ہیں وَتَحَقُّقِ اِنْ امر بدو چیزی است، دو چیزی است بلونی از طلب و جہد و تکلف، کہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ یہ امر یعنی امر مقام دو چیزوں سے متحقق ہوتا ہے۔ پہلی چیز جو اس میں کیا طلب و جہد و تکلف ہے۔ یہ جو طلب و جہد و تکلف ہے، اسی کو مجاہدت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں و روایات اہل بیت علیہ السلام میں فقہی ابواب کو چھوڑ کے عموماً مجاہدت یا جہاد اسی معنی میں استعمال ہے کہ اپنی بھرپور کوشش کی کہ ایک شخص اس چیز کو حاصل کر لے، یعنی اپنے جسم میں، اپنے نفس میں جتنی توان تھی پوری کی پوری توان لگا دی۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری باقاعدہ موضوع یا عنوان قرار دے کے ایک تفصیلی گفتگو کریں گے کہ دین اسلام کا نظریہ جہد ہے۔ دین اسلام کا نظریہ فقط اور فقط عمل کا انجام دینا نہیں، جہد کے ہمراہ عمل انجام دینا، یہ آگے کی منزل کو ظاہر کرتا ہے۔ ادھر بھی انہوں نے یہ ذکر کیا مقام کسبی است و سالک باید با ریاضت و مجاہدہ مقامی را بدست آورد، کہ سالک جو ہے ریاضت اور مجاہدت کے ذریعے سے ایک مقام کو لینے میں کامیاب ہوتا ہے، اور وہاں پہ وہ ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ شرط ہی اس میں ٹھہرنا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دوسری شرط کیا ہے پانے کی؟ استمرار، تسلسل، کنٹینیوسلی اسے انجام دے، اس سے تعلق پیدا رکھے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آپ کو قانون اس کائنات کے اندر آشکار، حتیٰ مادی کائنات میں بھی آپ کو آشکار دکھائی دے گا۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے جب پیوند کیا جائے تو ایک مدت ہمراہ رکھا جاتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیتی ہے۔ حیات کا راز ہی اسی میں ہے کہ اس چیز کے ساتھ ایک مدت تعلق پیدا کیے، وہ اسی کے ساتھ پھر سازگار ہو کے اس کا ایک حصہ بن جاتی، یا اسے وابستہ یا پیوست ہو جاتی ہے۔ اچھائیاں برائیاں دونوں اسی طریقے سے ہیں۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ جب تک وہ اس کے تمام مراتب کو نہ لے لے تب تک کسی اور جگہ منتقل نہیں ہوتا، یہ مقام ہے۔ لیکن حال یہ نہیں ہے، حال یہ ہے کہ وارد غیبی، کہ غیبی طور پہ چیزیں وارد ہوتی ہیں اس کے پر، وہ حالتی است، یا ایسی حالت ہے در دل سالک میں افتاد، کہ سالک کے دل کے اوپر آ کے وہ وارد ہوتی ہے، سالک کے دل کے اوپر آ کے وہ یعنی داخل ہوتی ہے۔ وہ مانند برقی میں گزرت، یعنی بجلی کی طرح اس کے اوپر گزرتی ہے۔ وہ دوام نہ دارت، دوام نہیں پایا جاتا اس میں۔ یہ بھی خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ منازل النصارین میں صفحہ نمبر 6 میں ذکر کیا کہ ہم اس کی طرف ابھی جا نہیں سکتے، ہم اس حال کو مطالعہ کریں، کیونکہ ہر انسان وہ ان چیزوں سے وہ شخص جو کوشش کرتا ہے راہ الہی میں، البتہ یہ شرط ہے، جو پانے کی کوشش کرتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی طور پہ ان سے اپنے نفس میں آشنا ہے، لیکن تفصیلات نہیں جانتا۔ جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں تفصیلات بیان کروں، کیونکہ آیت اللہ کمائلی خراسانی حفظہ اللہ تعالی بزرگ شخصیت ہیں، یعنی 80 کے قریب یا اس سے اوپر ان کی عمر مبارک ممکن ہو، اور ہمارے پاس چند شخصیات اس ٹائم حوزہ علمیہ میں رہ گئی ہیں کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتگان کے آثار ہیں، گزشتگان کی ترجمانی کرتے ہیں، یا ان کے واقعاً آثار علمی اور عملی یہ شخصیات ہیں۔ تو انہوں نے اس موضوع کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد انتہائی آسان زبان میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وَإِلَّا مقام کو سمجھتے ممکن ہے آپ کو بہت غور و فکر کرنا پڑتا، لیکن انہوں نے اس کو ایسا مرتب، منظم اور سادہ الفاظ کے طور پہ لے کے آئے کہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا۔ اس طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ راہ الہی کے اوپر چلے یا راہ الہی کو اختیار کرے،
اور علماء سے رابطہ اس طور پہ کرنا، دروس کا اہتمام کرنا، مطالعات کرنا، اپنی زندگی میں کوشش کرنا، وہ ان 3 چیزوں کا اپنے نفس میں ایک احساس پائے گا۔ مقام میں مجاہدت ہے، ممکن ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مجاہدت کی توفیق نہیں مل سکی یا توجہ ہی نہیں گئی۔ اب مثلا توجہ گئی ہے تو کوشش کریں گے، سب کو ایک ساتھ نہیں پایا جا سکتا، یعنی اس سمندر میں مچھلیاں تو بہت ہیں، لیکن میں ایک مچھلی ہاتھ میں لے کے دوسری پکڑنے لگوں گا، یہ پہلی بھی میرے ہاتھ سے پھسل جائے گی۔ یہ ہے منزل، وہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آ پاتا، لیکن وہ ایک کو پکڑتا ہے، مضبوطی سے پکڑتا ہے، پھر پکڑنے کے بعد اپنے اس تھیلے میں یا ایک ڈبے میں رکھ لیتا ہے، محفوظ ہو جائے اس کے بعد، پھر دوسری کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے مقام۔ تیسری طرف آپ آ جائیں حال۔ حال یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے، رب یعنی مربی ہے، اللہ تعالیٰ تربیت کر کے نشوونما کر رہا ہے۔ ایک دفعہ نشوونما یہ ہے کہ آنن فانن اس کے اوپر چیزیں نچھاور ہوں اور حاصل کر لے، نہیں، اللہ تعالیٰ تربیت یعنی مراحل با مراحل، مرحلہ با مرحلہ، مراحل سے گزارتے ہوئے اسے نشوونما دے رہا ہے۔ اس لیے زندگی ہماری اس طریقے سے ذرے ذرے سے کائنات کے پیوست ہے کہ ہم ہر ذرے کی حکمت نہیں سمجھ سکے، اصلا سمجھ نہیں سکتے ہر ذرے کی۔ مثلا یہ واقعہ کیوں ہوا، یہ واقعہ کیوں ہوا، یہی زوجہ کیوں ملی، یہی اولاد کیوں ملی، یہ جاب کیوں ملی، یہ خوراک آج کیوں ہے، کیوں میری اس کی طرف دلچسپی ہے، کیوں اس کی طرف رغبت ہے، کیوں اس سے میں تھوڑا متنفر ہوں، کیوں میں اس کی طرف مائل ہوں، کیوں مائل نہیں، سب چیزیں نہیں ہمارے لیے حل ہو سکتی ہیں۔ وہ خدا کی ذات ہے کہ جو ہر ذرے سے ہمیں وابستہ کر کے کسی نہ کسی طور پہ آگے لے کے جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک ہے حال۔ حال انسان کے اوپر داخل ہو کے اثر انداز ہوتا ہے، بجلی کی طرح کیفیت آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بس مقام مجاہدت سے حاصل ہوتا ہے، بدون مجاہدت مقام تک رسائی نہیں ہے، بدون مجاہدت نہیں ہے۔ مجاہدت انسان اچھائیوں برائیوں دونوں کی اپنی زندگی میں کر بیٹھتا ہے۔ مثلا جو ہر روز ڈیلی آفس جا رہے ہیں وہ نظم کی مجاہدت کر رہے ہیں۔ ایک عام بندہ جو نہیں اس طرح کا پابند، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں نظم کی بجائے اپنے نفس کے رجحانات اور اس کی اساس پہ قدم اٹھانے کا زیادہ قائل ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی بہت ساری چیزوں میں مجاہدت انسان کی کراتی ہے۔ مثلا خاتون جب شادی شدہ ہوتی ہے، شوہر بچوں کی ذمہ داری عموماً گھریلو خاتون سنبھالتی ہے، اور نہیں یہ وسائل مہیا یا وسائل مہیا ہوں بھی تو بعض ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے خواتین کام کرتی ہیں کہ شوہر اور بچوں کے لیے ناشتے کا کھانے کا اہتمام کریں۔ اب اس کے لیے تو ناغہ ہی نہیں ہے خاتون کے لیے، لہٰذا وہ جو خدمت انجام دینے کی ایک ریاضت اور مجاہدت اپنے وجود میں کر بیٹھی ہے وہ ممکن ہے دوسرے کے لیے نہ ہو۔ ہاں ان مجاہدتوں کا رخ پھر کس جانب ہے یہ مہم ہے۔ بعض اوقات رخ ہوتا ہے تعریف کی طرف، بعض اوقات رخ ہوتا ہے معاشرے کی طرف، معاشرے کی اساس پہ وہ انسان یہ کام کر رہا ہے، بعض اوقات اللہ کی خاطر ایک امر انجام دیتا ہے۔ یہ مجاہدت عرفانی ہے، للہ وہ انجام، مثلا تواضع للہ انجام دے، یا انسان جو ہے وہ تفکر للہ انجام دے۔ جیسے آپ نے گزشتہ دروس میں سنا کہ ہم فکر کو سمجھتے تھے کہ کسی بھی قسم کی فکر اور غور و فکر انسان کو وہ نتیجہ دیتی ہے جس کا تذکرہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے کیا، وہ مقام دیتی ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہماری دور ہوئی۔ وہ فکر جو اللہ کی خاطر ہو یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا باعث قرار پائے، اس لیے وہ قید موجود ہے توحید کی، وہ قید موجود ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عنوان سے اس جگہ پر موجود ہے، وَإِلَّا وہ کام وہ پھل پھول نہیں پائے گا، نشوونما نہیں پائے گا۔ یہاں پہ اس لیے وہ ذکر کرتے ہیں کہ بس مقام جو ہے مقام وہ مجاہدت اور ریاضت طلب ہے، وَإِلَّا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی جذباتی پن دور کرنا چاہتا ہے، غضب پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، شہوات پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، سستی پہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، مجاہدت چاہیے، لیکن للہ نہ کہ نفس کے لیے۔ جیسے بہت سارے افراد عرفا کی بہت ساری چیزوں کو سنتے ہیں تو مادی تصور کی وجہ سے اس کا انتہائی شدت کے ساتھ تقاضا اپنے وجود میں برپا کرتے ہیں۔ مثلا طی الارض کا سنا، بالفرض ہم طی الارض کی 2 اصطلاح تشریحات ہیں یا 3 تشریحات ہیں، ان میں سے مقبول تشریح یہی ہے کہ زمین کا کسی کے لیے سمٹ جانا اور وہ زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے تک وہ رسائی حاصل کر لیں۔ کوئی یہ سنتا ہے تو بہت جاذبیت کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے،
اور کوشش کرتا ہے کہ اس کی طرف وہ آگے بڑھے اور اس کی طرف وہ آگے جائے۔ لہذا اب یہ کیوں ہے؟ وہ دنیا کی وجہ سے، نہ کہ للہ وہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ لہذا یہ جو مجاہدت آپ کے مقام کے حصول کے یہ اللہ کی خاطر ہو، وَإِلَّا ممکن ہے کسی نے نمازوں کی مجاہدت کر کے خوب ایک صلاحیت ابھاری ہو، روزے کی صلاحیت ابھاری ہو، غضب کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ابھاری ہو۔ بہت سارے امور ہیں آج کے دور میں، مثلا کسی نے اب مختلف شعبہ جات بھی ہیں، ٹیچر بننا ہے، تجارت کا شعبہ ہے، یا اسی طریقے سے قدیمی آپ اگر تاریخ اٹھا کے بھی دیکھیں جاسوسی کا شعبہ ہے، آپ کو بہت سارے کام ان کی خاطر، مثلا تاجر ہے، اسے پتہ ہے میں نے غصہ دکھایا تو اس جگہ پہ غصہ دکھانے کا نتیجہ برعکس نکلے گا، مثلا یہ والا خطرناک نتیجہ نکلے گا، وہاں پہ وہ غضب کو کنٹرول کرے گا۔ لیکن کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ چیز بک جائے۔ دفتر میں کیوں کنٹرول کر رہا ہے؟ جاب سے نہ نکال دیں۔ یہ جو مختلف دفاعی شعبوں سے تعلق رکھ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ دشمن کے خلاف وہ معلومات حاصل کر سکے یا اپنے ہدف تک پہنچ سکے۔ یہاں پہ ہدف اللہ کی ذات نہیں ہے، لہٰذا یہ مجاہدت غضب کو کنٹرول کرنا، شہوات کو کنٹرول کرنا، یہ اسے الہی نتیجہ نہیں دے گی، سالک الہی نہیں بنائے گی۔ جیسا کہ یہ ہندوؤں میں بھی مرتاض ہندی ہیں، بڑی بڑی معجزہ نما چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، محیر العقول چیزوں کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ چونکہ کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، تمام شہوات کو اپنے مارتے ہیں، غضب کو مارتے ہیں، روح کو توانا کرتے ہیں اور اس چیز کو قابو کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کا ہدف اللہ کی ذات نہیں ہے۔ یا سائنٹسٹ ہیں، سائنٹسٹ بہت عمیق مطالعہ مادی جہان کا کرتے ہیں، اتنا عمیق مطالعہ، اور دنیا کے اندر کائنات میں جو نظم پایا جاتا ہے اور جو سبب مسببات علت معلول کا جو آپس میں تعلق پایا جاتا ہے، وہ سائنٹسٹ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہدف اللہ نہیں ہے، اس لیے اس کے یہ سارے کے سارے امور اور ریاضت مجاہدت اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک نہیں پہنچا رہے۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مقام مجاہدت اور ریاضت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ مجاہدہ نفس میں مراقبہ، محاسبہ یہ بہت ضروری ہے، اور استاد و تربیت اور منازل سلوک اس سے گزریں گے تو تب ہوگا۔ اب یہ استاد والا ہمارے لیے ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کیسے استاد کو اس حوالے سے تلاش کریں؟ پھر استاد کے جو احکام ذکر کیے ہم کسی کے سامنے، وہ استاد کے عنوان سے تمام کے تمام امور رکھ دیں اور وہ بعد میں استاد نہ نکلے تو بہت ایک بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس کے اوپر ہم پھر کسی اور مورد میں بزرگ علماء ہی کے بیانات کے تناظر میں تبصرہ کریں گے، لیکن اس کو رکھیں، مراقبہ، محاسبہ اور منازل سے مقام کی صورت میں گزرنا، یہ مجاہدت اور ریاضت کے اوپر موقوف ہے۔ یعنی مجاہد نفس اس میں پہلی چیز ہے، مراقبہ دوسری چیز ہے، محاسبہ تیسری چیز ہے، لیکن یہ تینوں امور انجام پائیں زیر نگرانی استاد۔ لیکن استاد کیا کریں، کیسے تلاش کریں، کیا صورت ہے، اس کے بغیر انجام دیں نہ دیں، اس کو بعد میں مطالعہ کریں گے۔ خلاصہ کلام انجام ضرور دیں، کیونکہ استاد وہی ہمارے لیے رہنما ہے، استاد رہنمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام، یا وہ علماء جو انہی ہستیوں سے لے کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، ایک نوع رہنمائی، ہاں وہ جو خصوصی رہنمائی ہے اس کے متلاشی اپنی زندگی میں رہیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پہنچ جائیں، وَإِلَّا بقیہ مراحل تو ہم طے کریں۔ اس لیے مجاہدت کا باب کھلا ہے، مراقبت کا بھی، محاسبے کا بھی، اور مقام بنانے کا بھی باب کھلا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ لیکن الہامات، تحولات یہ معنوی طور پہ انسانی روح کے اوپر جب آتے ہیں اور تیزی سے گزر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حال۔ لہذا نماز اور دعا کے اندر انسان مثلاً ایک کیفیت کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دل کے اوپر اچانک ایک چیز غیبی طور پہ وارد ہوتی ہے اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے مثلا خوشی کا احساس کرتا ہے یا اچانک ایک اطمینان کا احساس کرنے لگ جاتا ہے، اور جب وہ کیفیت دور ہوتی ہے تو پھر افسوس کرتا ہے کاش یہ قائم رہ جاتی، کاش یہ میرے پاس باقی رہ جاتی۔ اس کو کہتے ہیں حال۔ لہذا حال جو ہے وہ نماز میں، دعا میں، قرأت قرآن میں، مجالس میں، محافل میں، دروس سنتے ہوئے آپ کئی دیکھتے ہوں گے افراد دعائے کمیل ہو رہی ہے، اچانک ان کے اوپر حال طاری ہوتا ہے، زور زور سے گریا کرتے، لیکن وہ جملہ چلا جاتا تو پھر ختم، پوری دعائے کمیل میں پھر وہ حالت طاری نہیں ہوتی۔
بعض اوقات حالت آ رہی ہوتی ہے پوری دنیا غائب ہو جاتی ہے، توجہ جتنی وہ رکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے، لیکن اگلے جملے میں پھر غائب ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک مطلب وہ مدت سے دعا پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا روایات پڑھ رہا ہے یا درس سن رہا ہے، لیکن درس میں یا قرآن میں اچانک ایک طرف توجہ جاتی ہے اور ایک مطلب حاصل ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو میں کب سے سن رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں لیکن کبھی نہیں حاصل ہوا تھا، اور پھر وہ چلی جاتی ہیں ساری معلومات، آگے وہ سفر طے نہیں ہوتا، جبکہ وہی سلسلہ آگے بڑھتا رہتا یا وہی توجہ مرکوز اس کی مطالب پہ رہتی بہت کچھ حاصل کر لیتا۔ تو اس طریقے سے کہ تحولات جو انسانی وجود پہ آتے ہیں پھر فوراً ہی چلے جاتے ہیں، اس لیے کہا کہ بجلی جیسے چمکتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اس طرح انسانی نفس اور وجود کے اوپر کوئی چیز آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں حال۔ ہم آج اسی کے اوپر اکتفا کریں گے کیونکہ یہ مقدمہ ہمارا طولانی ہو گیا، آج وقت ایک جگہ پہنچنے کی وجہ سے کم تھا۔ ان 3 کلمات کی کسی حد تک ہمارے سامنے تشریح سامنے آئی، حال کی تھوڑی سی اور تشریح مطلوب ہے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اگر ہم حال کی کچھ تشریح پڑھ سکے تو اس کو مطالعہ کریں گے، اور تواضع کے اس باب کو کہ اس کے آثار، چونکہ ہمارے پاس جو احادیث باقی رہ گئی ہیں وہ اصل میں ہیں ہی اسی موضوع سے کہ تواضع کے کیا اثرات نفس پر مرتب ہوتے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہمارے سامنے اس طور پہ آشکار کرتی ہے، اور اس میں یہ والا پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ تواضع کے صرف خلوت میں یا عزلت میں نہیں تواضع، بلکہ تواضع اجتماعی دنیا کا ایک میدان ہمارے سامنے بنتا ہے، اس لیے اجتماعی دنیا کے اندر تواضع جو ہے وہ صحیح طریقے سے انسانی نفس میں رشت پاتا ہے۔ اس کو ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ اس درس میں منزل اور مقام کو ہم نے خاطر خواہ استفادہ کیا اور اس کو سمجھا، اور نتیجہ یہ حاصل کیا کہ منزل میں ایک نسبت اس جگہ سے فقط قائم ہوتی ہے اور انسان پھر اس سے بالا جگہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن مقام میں وہ اس منزل پہ اس جگہ کے تمام مراتب کو زحمت، مشقت، مجاہدت، ریاضت شرعی اور جو تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام نے دی اس پہ شدت سے عمل کر کے حاصل کرتا ہے، اور جب وہ استفاء یعنی پورا مکمل حاصل کر لیتا ہے پھر اس جگہ کو ترک کر کے اگلی منزل کو لیتا ہے، یعنی اس جگہ کو ترک تو کر دیا لیکن اس کو اپنے اندر پا کے، پہلے وہ اس کے نفس سے باہر موجود تھی، اب اس نے پہلے اپنے یعنی مچھلی کو ڈبے میں ڈالا، اس تمام مراتب کو اپنے نفس کے اندر منتقل کیا، اب وہ معلومات دوسروں کے لیے ادھر ہی پڑھی ہیں، یہ اپنے حصہ اور اپنا رزق لے کے، رزق معنوی لے کے اب دوسری جگہ کے اوپر چلا گیا، وہ رزق بھی موجود ہے، اب آگے یہ کامیاب تاجر ہے، آگے کی اوپر کی منزل کے اوپر اب آگے اپنا کسب یا مقام حاصل کر رہا ہے۔ بس مقام کسبی چیز ہے، مجاہدت اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے، حال واردی چیز ہے، وارداتی چیز ہے، وہ کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے غیبی طور پہ انسان پہ طاری ہوتی ہے، انسان کو کوئی نہ کوئی ثمرہ دے کے جاتی ہے اور فوراً غائب ہو جاتی ہے، جس طرح بجلی چمکی اور پھر ایک اپنا مشاہدہ کرا کے آسمان، تاریک آسمان پہ پھر غائب ہو گئی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔